ڈپریشن کا ریٹ کیا ہے؟ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سٹریس کی میڈیسنز اور علاج اور ڈسکشنز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ڈیورس کے ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میرج کے ریٹ گرتے چلے جا رہے ہیں. بچوں کی پیدائش جو برتھ ریٹ ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ اول تو شادیوں کا کانسیپٹ ختم ہو رہا ہے. ینگسٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی کرنی نہیں ہم نے, اور جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بچے نہیں پیدا کرنے. ناؤ دس از واٹ از ہیپننگ. ایک طرف فیسلٹیز زیادہ ہیں, اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, انوائرمنٹ ایسا ہے, اور دوسری طرف کیا ہے؟ انسان کا کوالٹی آف لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا چلا جا رہا ہے. ایمان پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے کوئی شخص جلتے ہوئے انگارے کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ لے. آپ سوچئے کہ جو باربیکیو کرتے ہیں اور اس میں جو ہمارا انگارہ ہوتا ہے, ایک کول جو ہوتا ہے وہ بالکل ریڈ ہوتا ہے, اس کو اٹھا کے ہم اگر اپنے ہاتھ پہ رکھنا چاہے تو ہم رکھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں رکھ سکتے نا. اور رکھ بھی لیں تو کتنی دیر رکھیں گے؟ ود ان اسپلٹ آف اے سیکنڈ ہم اس کو پھینک دیں گے, بیکاز وی کانٹ ہینڈل اٹ. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایمان پہ قائم رہنا اس وقت اتنا ہی مشکل ہوگا جیسے جلتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ پہ رکھنا ہے. لیکن اگر ہم نہ بھی چاہیں تو یہ تکالیف پھر بھی ہماری زندگی میں آئیں گی. لیکن ایک ہے اونٹ والا کانسیپٹ کہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بناؤ کہ آپ اس کو فیس کرنا سیکھو, اور دوسرا کیا ہے کہ اتنے کمزور بن جاؤ کہ ذرا سی کوئی مشکل آئی اور انسان کولیپس کر گیا. تو یہ دو طرح کی پرسنالٹیز ہیں. اب ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح کی پرسنالٹی کے طور پہ گروم کرنا ہے. والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کانٹا بھی نہ چبھے, کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں, ہماری محبت کا تقاضا ہے. دوسری طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے, لیکن زندگی کیسی دی؟ مستقل آزمائشیں, تکالیف اور پریشانیاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بہت ساری ایسی باتوں کا ذکر کیا جس کا تعلق قیامت کے قریب آنے والے حالات سے متعلق تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری باتیں بتائیں, ان میں سے ایک بات بہت کلیئرلی ہمیں اس وقت بتا دی تھی کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے, اور پھر اس کے بعد والا, اور پھر اس کے بعد والا. یعنی جوں یہ دنیا قیامت کے قریب ہوتی چلی جائے گی تو قیامت کے قریب والا جو دور ہوگا, جو ٹائم ہوں گے, وہ بہت زیادہ مشکل اور آزمائشوں والے ہو جائیں گے. اور 1400 سال اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس چیز کے بارے میں پھر ویلیڈیشن بھی مل جاتی ہے. حالانکہ ہمارا ایمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پہ ایمان ہونا اور اس کے لیے لازمی طور پہ دنیا میں کچھ نظر آنا اس کی شرط نہیں ہے. ہمارا ایمان بغیر دیکھے ہی آپ کی احادیث پہ ہے. لیکن جب انسان ان احادیث کو پڑھتا ہے اور پھر ان حالات کو دیکھتا ہے جن سے ہم گزر رہے ہیں, تو ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے جو بتایا تھا وہ ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو دور ہے میرا دور سب سے بہترین ہے, اور بعد والا دور جو ہوگا وہ اس کے مقابلے میں کم سے کم ہوتا جائے گا, یعنی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. آئیڈیل دور سے جو ہے انسان جو ہے وہ ایک مشکل ترین حالات کی طرف جائے گا. اور اسی طریقے سے آپ نے بہت سارے فتنوں کا ذکر کیا. آپ نے صحابہ کو اس وقت بتایا, مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے, اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یہ صحابہ کو بتا رہے ہیں آپ 1400 سال پہلے. آپ سوچیں کہ ہمارے دور کے کیا حالات ہوں گے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ایمان پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے کوئی شخص جلتے ہوئے انگارے کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ لے. آپ سوچئے کہ جو باربیکیو کرتے ہیں اور اس میں جو ہمارا انگارہ ہوتا ہے, ایک کول جو ہوتا ہے وہ بالکل ریڈ ہوتا ہے, اس کو اٹھا کے ہم اگر اپنے ہاتھ پہ رکھنا چاہے تو ہم رکھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں رکھ سکتے نا. اور رکھ بھی لیں تو کتنی دیر رکھیں گے؟ ود ان اسپلٹ آف اے سیکنڈ ہم اس کو پھینک دیں گے, بیکاز وی کانٹ ہینڈل اٹ. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایمان پہ قائم رہنا اس وقت اتنا ہی مشکل ہوگا جیسے جلتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ پہ رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتائی تھیں. اور اس میں آج ان آزمائشوں میں ایک تو جو ہے وہ اجتماعی آزمائشیں ہیں کہ اگر انسان دیکھے تو امت مسلمہ کے طور کے اوپر مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور انسانوں کی اپنی انڈیویجول آزمائشیں بھی ہیں. ہماری زندگی میں ایسی مشکلات آئیں گی, ایسے فتنے آئیں گے, ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. اور آج اگر دیکھیں تو سبحان اللہ, انسان ایک طرف جو ہے آئیڈیل
لائف کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے آئیڈیل لائف اس وقت لوگوں کے پاس موجود ہے، لیکن آخرت کے حساب سے جو آئیڈیل لائف ہے وہ انوائرمنٹ آہستہ آہستہ کیا ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا چلا جا رہا ہے. دنیاوی حساب سے آئیڈیل لائف اگر ہم امیجن کریں تو کیا ہوتا ہے، مال ہونا چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، گھر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، برانڈس پہنوں، اچھے سے اچھے اسکولز اور یونیورسٹیز کے ہمارے بچے پڑھیں. کوئی اب ہمارا بچہ جو جا کے یو ایس میں سیٹل ہو جائے، ہمارا بچہ کینیڈا میں سیٹل ہو جائے، آسٹریلیا میں سیٹل ہو جائے، اسی چیز کے اوپر سارا فوکس ہے. تو یہ اپرچونیٹیز تو کیا ہیں، یہ موجود ہیں. آج اگر دیکھیں تو مالدار ہونا، لوگ اوور نائٹ ملینئرز بن رہے ہیں. کسی نے چینل بنایا یوٹیوب کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، کوئی ایک چیز کلک ہو گئی، اوور نائٹ ملینئر بن گئے. لیکن آج سے پہلے تو یہ چیزیں موجود نہیں تھیں. کسی کو اگر ملینئر بننا تھا تو بڑا کام کرنا پڑتا تھا، بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. تو یہ سب چیزیں انسانوں کے پاس آ گئی ہیں. مال بھی آ گیا، شہرت بھی آ گیا، خوبصورتی بھی آ گئی، اپنے آپ کو کیسے اچھے سے اچھا رکھنا، ساری کی ساری فیسلٹیز موجود ہیں. لیکن اسی کے پیرلل اگر دیکھا جائے تو کیا ہو رہا ہے، انسانوں کے اندر اسی حساب سے ڈپریشن کا ریٹ کیا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. سٹریس کی میڈیسنز اور علاج اور ڈسکشنز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ڈیورس کے ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میرج کے ریٹ گرتے چلے جا رہے ہیں. بچوں کی پیدائش جو برتھ ریٹ ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ اول تو شادیوں کا کانسیپٹ ختم ہو رہا ہے. ینگسٹرز کیا کہہ رہے ہیں، شادی کرنی ہی نہیں ہم نے، اور جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بچے نہیں پیدا کرنے. ناؤ دس از واٹ از ہیپننگ. ایک طرف فیسلٹیز زیادہ ہیں، اپرچونیٹیز زیادہ ہیں، انوائرمنٹ ایسا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، انسان کا کوالٹی آف لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو کیا ہے کہ مشکلات، آزمائشیں، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ان آزمائشوں، ان مشکلات، ان پریشانیوں، ان تکالیف کے لیے پریپیئر کرنا ہے. ہم پرابلمس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پرابلمس ہماری زندگی سے ایلیمینیٹ نہیں ہو سکتے. ہمیں پرابلمس کو سالو کرنے کا اسکل چاہیے، ہمیں پرابلمس کو فیس کرنے کی اسٹرینتھ چاہیے، ہمیں پرابلمس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو اسکل چاہیے ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ہم مصیبتوں اور آزمائشوں کو کیا کرتے ہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یاد رکھو کہ یہ جو مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ ہر وقت لائف میں رہیں گی. اس کا کانسیپٹ ایسے ہی سمجھو کہ اپنے آپ کو اونٹ کی طرح بنا لو، اپنے آپ کو صحرا میں چلنے والے اونٹ کی طرح بنا لو، جیسے اونٹ اپنے آپ کو صحرا میں چلنے کا عادی بنا لیتا ہے. تو پرابلمس کو فیس کرنے کے لیے کیا ہے، یہ کیمل والا کانسیپٹ ہمیں اپنی لائف میں لانا پڑے گا کہ جس طریقے سے ایک اونٹ ہے، صحرا کا انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے، اگر آپ ڈیزرٹ کا انوائرمنٹ دیکھیں تو اس انوائرمنٹ کے اندر کیا ہے، گرمیوں میں اگر دیکھیں تو شدید گرمی کی حالت، 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر سورج ہے، کوئی شیڈ نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے. اور جب تیز ہوا چلتی ہے تو آندھی بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس آندھی کے چلنے کی وجہ سے جو ریت اڑتی ہے، تو ریت جو ہے وہ اس اونٹ کے ناک میں بھی جا رہی ہے، منہ میں بھی جا رہی ہے، آنکھوں میں بھی آ رہی ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ ان سب حالات کو جاننے کے باوجود کبھی کسی اونٹ نے اپنے مالک کو یہ کہا ہو کہ میں صحرا میں نہیں جاؤں گا، وہاں تو بڑی گرمی ہوتی ہے، میں صحرا میں نہیں جاؤں گا، وہاں تو پانی نہیں ہوتا، میں صحرا میں نہیں جاؤں گا، وہاں تو جب جو آندھی چلتی ہے میری آنکھوں میں اور ناک میں ریت جاتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ صحرا میں سروائیو کرنے کے لیے اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کی جو آنکھیں ہیں، اس کی آئی لیشز ہیں، اس کا ناک، منہ سب بنائے، لیکن اس کے باوجود وہ فیس تو کرتا ہے ان چیزوں کو. تو اسی طریقے سے کیا ہے، ہمیں اپنی لائف میں اس اونٹ کی طرح بننا ہے کہ جب کبھی مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، تکالیف آئیں، تو ہم ان تکالیف کو فیس کرنے والے بنیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی زندگی میں آزمائشوں اور تکالیف کو خود سے لے کے آنا ہے، لیکن اگر ہم نہ بھی چاہیں تو یہ تکالیف پھر بھی ہماری زندگی میں آئیں گی. لیکن ایک ہے اونٹ والا کانسیپٹ کہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بناؤ کہ آپ اس کو فیس کرنا سیکھو، اور دوسرا کیا ہے کہ اتنے کمزور بن جاؤ کہ ذرا سی کوئی مشکل آئی اور انسان کولیپس کر گیا. تو یہ دو طرح کی پرسنالٹیز ہیں. اب ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح کی پرسنالٹی کے طور پہ گروم کرنا ہے. اپنے آپ کو جو لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بناتے ہیں، وہ اپنے آپ کو
ان تکالیف اور مصیبتوں کو فیس کرنے کا عادی بناتے ہیں. اور یہی چیز اگر دیکھا جائے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں آسانیاں نہیں تھیں، مشکلات تھیں. آپ نے ہر قسم کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزارا. حالانکہ آپ تو اللہ کے حبیب تھے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو دیکھیے کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے، ہم اس کو کسی قسم کی بھی تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہے نا، اپنی اولاد سے ہم محبت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ ساری محنت ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کانٹا بھی نہ چبھے. والدین یہ کہتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کانٹا بھی نہ چبھے، کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں، ہماری محبت کا تقاضا ہے. دوسری طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، لیکن زندگی کیسی دی، مستقل آزمائشیں، تکالیف اور پریشانیاں. اگر ہم فائنینشیل ایشوز کی بات کریں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ایسے ایسے وقت آئے کہ آپ نے 2 مہینے تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. اور وہ چولہا کیوں نہیں جلا تھا؟ کیونکہ کچھ پکانے کے لیے تھا ہی نہیں. آگ تو اس وقت لگائیں گے نا کوئی ایسی چیز موجود ہوگی جس میں پکانے کی ضرورت پڑے. تو کوئی چیز ایسی تھی ہی نہیں کہ جس کو پکایا جائے. تو آپ کے گھر میں 2 مہینے تک کیا ہوا، چولہا نہیں جلا. اور آپ کا گزارا کس پہ ہوتا تھا؟ 2 چیزوں پہ، ایک پانی اور ایک کھجور. تو فائنینشیل یہ حالات ہیں. غزوہ خندق کے دوران یہ حالات ہیں کہ صحابہ بھی بھوکے اور آپ بھی بھوکے ہیں، اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو کیا ہے، پیسے اگر ہوتے تو کھانا خرید لیتے، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کھانا خریدا جا سکے. تو فائنینشلی کیا ہوا، آپ نے مشکل ترین حالات گزارے لیکن آپ نے صبر کیا. اسی طریقے سے اگر ایموشنل سچویشن کی بات کریں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں ہماری لائف میں یہ سارے پرابلمز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں. تو فائنینشیل ایشوز کے جب ہماری زندگی میں آئیں گے، ہم نے کس کو دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی کن حالات سے گزارا.